بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں غلطیاں نکالنے والا تھا۔ کینیڈا اور امریکہ کے ایک سائنسدان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہی سبب پیدا فرمایا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی راہ ہدایت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ یہ شخص آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کا دشمن تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر ملر تھا۔ وہ ریاضی دان، میتھمیٹیشین اور تھیولوجین تھا۔ وہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر اور پروفیسر تھا۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پڑھاتا تھا۔ وہ عیسائیت کا انتہائی سرگرم مبلغ بھی تھا۔ سائنسی انداز میں منطق کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، بائبل کے حوالے دیتا تھا، اپنے بڑوں سے سنی سنائی یہ بات بھی کرتا تھا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 1450 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، خشک پہاڑوں اور صحرائی علاقے میں رہنے والے تھے، انہوں نے قرآن کو خود لکھا، خود اسے تصنیف کیا تھا۔ 15 سال تک ڈاکٹر ملر نے مسیحیت کی تبلیغ کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسے بائبل کی بہت ساری باتیں بناوٹی اور غیر سائنسی لگنے لگیں۔ یہی بات وہ قرآن مجید کے بارے میں اپنے سامعین کو بتایا کرتا تھا، مگر در حقیقت وہ قرآن پاک کو پڑھے بغیر یہ باتیں کیا کرتا تھا۔ اب اسے بائبل بھی ایسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ 15 سالہ مطالعہ کے بعد وہ بناوٹی اور غیر سائنسی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسے ہی تنقیدی مطالعہ قرآن مجید کا بھی کیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح بائبل میں تصوراتی اور غیر سائنسی باتیں ہیں، مسلمانوں کی مقدس کتاب بھی حقیقت اور افسانوں کا ایسا ہی ملغوبہ ہوگی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اسے پڑھ کر اس کی غلطیاں نکالوں گا اور پھر دنیا کے سامنے لاؤں گا کہ یہ کتاب غیر سائنسی اور غیر منطقی باتیں کرتی ہے۔ مگر جب وہ اسے پڑھنے بیٹھا تو حیران ہونے لگ گیا۔ وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا اور اس کی حیرتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ملر اسی دوران اپنے علم کو مزید بڑھاوا دے چکا تھا۔ وہ نیو برناسک یونیورسٹی سے نیچرل سائنس اور انجینئرنگ میں بھی پی ایچ ڈی کر چکا تھا، یعنی وہ سائنسدان بھی تھا، ریاضی دان بھی تھا، لاجک کیا ہوتی ہے اس کا پروفیسر بھی تھا، اب انجینئر بھی بن چکا تھا۔ عیسائیت کا بہت بڑا عالم اور مبلغ بھی وہ تھا۔ اس قدر بڑی ڈگریوں، اعلیٰ تعلیم و تجربے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کلام میں غلطیاں نکالنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر گیری ملر حیران تھا کہ موجودہ زمانے کا عظیم سائنسدان آئنسٹائن بھی جب اپنی سائنسی تھیوری پیش کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ابھی یہ تھیوری ہے، جب تک یہ سائنسی سانچے میں ثابت نہ ہو جائے یہ تھیوری رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہو جاؤں۔ بقول ڈاکٹر ملر میں مگر قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی بات ہی کوئی اور تھی۔ سورہ فاتحہ کو دعا کہہ لیں تو اس دعا کا جواب جب شروع ہوتا ہے تو وہ یہیں سے شروع ہوتا تھا کہ اس کتاب میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ کتاب جس کو پڑھے بغیر میں تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا چیلنج دے رہی ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کے شاگرد نہیں تھے۔ اگر کسی آسمانی وحی کے بغیر یہ دعویٰ کیا جاتا تو کب کا غلط ثابت ہو گیا ہوتا۔ اس دعوے کو 1450 سال ہو گئے تھے۔ یہ سوچتا ہوا میں آگے بڑھا تو چیلنج شروع ہو گیا کہ لاؤ کوئی آیت اس کے مقابلے کی۔ انہی دنوں کینیڈا کے ایک ایسے شخص سے میری ملاقات ہوئی جو نیوی کا افسر رہ چکا تھا اور مسلمان بھی تھا۔ اس نے مجھے اپنے اسلام کی طرف سفر کی داستان یوں سنائی۔ مجھے میرے ایک مسلم دوست نے قرآن مجید دیا اور پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو اس نے تاکید کے ساتھ درخواست کی کہ اسے ضرور پڑھنا۔ میں ایک سمندری سفر پر تھا، گہرے سمندر میں تھا اور کئی دنوں سے اس سفر پر تھا۔ اسی دوران فارغ اوقات میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام النور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں، یعنی ان کی زندگی گزارنے کی کوششیں ایسی ہیں جیسے چٹیل میدان میں ریت بکھری پڑی ہو۔ پیاسا اسی کو پانی سمجھتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا۔ اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں سمجھا کہ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریگستان کے رہنے والے تھے، لہٰذا یہ مثال اس علاقے کی مناسبت سے ایک اچھی اور مشاہداتی مثال ہے۔
مگر میں نے جو ہی اگلی آیت پڑھی تو حیران رہ گیا، یا پھر وہ انتہائی گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے جسے ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہوتی ہے، اس کے اوپر بادل ہوتا ہے، اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ممکن نہیں کہ اسے دیکھ سکے۔ جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور کا سبب نہیں۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ منظر تو وہ ہے جسے سمندر کی گہرائیوں میں ہم نے دیکھا۔ 1400 سال قبل سمندر کی گہرائی میں جانا تو ممکن نہ تھا، پھر اس منظر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ پھر سوچا کہ شاید کھلے سمندروں میں سفر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے جب سمندری طوفان اٹھتے ہیں اور ملاح بچ نکلتا ہے۔ بہرحال میں واپس آیا، اپنے مسلمان دوست سے پوچھا، دا محمد واز ہی اے سیلر؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاز ران بھی تھے؟ جواب ملا، انہوں نے تو زندگی میں کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ میں نے یہ سنتے ہی وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین کا سچا رسول ماننے کا اعلان کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ قارئین کرام، ڈاکٹر گیری ملر کہتے ہیں کہ میں نے مذکورہ واقعہ سنا، قرآن مجید میں پڑھا تو اور زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن میں ایک سورہ النحل ہے، اس کا مطلب شہد کی مکھی ہے۔ ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں غلطیاں نکالنے کا ارادہ کیا تو عربی زبان کی کچھ سمجھ بوجھ بھی حاصل کر لی تھی۔ انگریزی ترجمہ پڑھتا تھا مگر عربی زبان کے الفاظ پر بھی نظر رکھتا تھا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ شیکسپیئر جیسے دانشور نے بھی شہد کی مکھی کو مذکر کہا ہے، یونانی بھی اسے مذکر سمجھتے تھے۔ یہ تو جب موجودہ زمانے میں خوردبینی سائنس سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مؤنث یعنی مادہ ہے جو شہد بناتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اب دیکھتا ہوں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اب میں اپنی دانست میں ایک غلطی نکالنے اور اپنی اس کامیابی پر قبل از خود خوش ہو رہا تھا، مگر جو ہی سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 پڑھی تو میری خوش فہمی جو تھی وہ غلط فہمی ثابت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن سچا تھا، میں غلط تھا۔ ان دو آیات میں شہد کی مکھی کے لیے واضح کیا گیا کہ وہ مؤنث ہے۔ اتخذی کلی فاصلکی یعنی 3 بار مکھی کو اس کے رب نے حکم دیا کہ شہد بنانے کا کام کر، پھل اور پھولوں کا رس پی، اپنے رب کے طے کردہ راستوں پر چلتی جا۔ یعنی خالق دو جہان نے مکھی کو جب مخاطب فرمایا تو مؤنث کے صیغے کے ساتھ۔ آج سے 1400 سال قبل خالق کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ شہد بنانے والی مکھی مؤنث ہے نہ کہ مذکر۔ یقیناً یہ خالق ہی کا کلام تھا۔ میں نے اسی وقت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قارئین کرام، اس کے بعد ڈاکٹر گیری ملر نے اپنا نام عبدالاحد عمر رکھ لیا اور تثلیث کے عقیدے کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان دیکھیے کہ جیسے حضرت عمر فاروق قرآن کی دشمنی میں نکلے تھے مگر قرآن سن کر مسلمان ہو گئے تھے، میں بھی قرآن کی دشمنی میں نکلا تھا مگر قرآن والا بن گیا۔ قارئین کرام، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سعودی عرب چلے گئے۔ 1978 میں اسلام قبول کیا تھا۔ سعودی عرب میں انہوں نے آئل اینڈ منرل یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، ساتھ ساتھ عربی زبان اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے رہے، ٹی وی پر لیکچرز بھی دیتے رہے، یعنی وہ مبلغ اسلام بن گئے تھے۔ آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہیں، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر ہیں، اسلام کے سرگرم مبلغ ہیں۔ اسلام کی حقانیت پر ان کی متعدد کتابیں ہیں مگر ان کی کتاب دا امیزنگ قرآن یعنی حیرت انگیز قرآن پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ الحمدللہ اسلام سچا دین ہے اور قرآن لا ریب کتاب ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا سچا دین عطا کیا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ دین اسلام کی اور دنیا و آخرت کی سمجھ پا سکیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں غلطیاں نکالنے والا تھا۔ کینیڈا اور امریکہ کے ایک سائنسدان کی ہدایت کے لیے بھی
اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہی سبب پیدا فرمایا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی راہ ہدایت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ یہ شخص آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کا دشمن تھا۔